فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ایک طرف جلسے کے نظم و نسق پر نظر ڈالتا ہوں تو بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے کتنی اچھی طرح سجایا گیا ہے، کتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف میں سامعین اور حاضرین کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو کتنی معمولی تعداد ہے، کتنے مختصر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچ بات کہوں کہ آپ کے گاؤں میں جتنا گھر ہے اتنی بھی تعداد آپ کے یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ دین سے غفلت کی بات ہے، یہ ہماری بے حسی ہے، ورنہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجلس قائم کی جائے، محفل سجائی جائے، وہاں تو لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے، ایک سواد اعظم کو جمع ہونا چاہیے، لوگوں کا ایک سیلاب اور سمندر امڑ جانا چاہیے۔ لیکن آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی معمولی تعداد ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ قربانی دینے والوں میں سے ہیں، آپ نے نیند کی قربانی دی ہے، آپ نے دنیا کے جھمیلے سے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، نورانی محفل میں آنے کے آپ نے سعی اور کوشش کی ہے۔ اور جو لوگ قربانی دیتا ہے ان کی تعداد معمولی ہی ہوتی ہے، اور یہی معمولی تعداد انقلاب لاتی ہے۔ انقلاب لانے والی بڑی جماعت نہیں ہوتی ہے، انقلاب لانے والی مختصر تعداد ہی ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر دین کی آتش اور چنگاری ہوتی ہے، جن کے اندر دین کی تڑپ ہوتی ہے، جن کے اندر دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا جذبہ اس کے دل کے اندر مجزن ہوتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا کے ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کے ماحول میں اور نورانی محفل میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی خود کو اللہ کی محفل میں لے جاتا ہے، دینی جلسہ میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑا انعام، اکرام اور اعزاز ہوتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اذا اتی العبد الی شبرا اتیتہ ذراعا، کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، اتیتہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی آدمی گھر سے نکل کر کے اپنی نیند کی قربانی دے کر کے اللہ کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اذا اتی العبد الی شبرا اتیتہ ذراعا، کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، اتیتہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ إِلَيَّ ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ إِلَيَّ بَاعًا أَتَيْتُهُ مَشْيًا،
کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف میری بات سننے کے لیے اگر میری مجلس میں آتا ہے، میری مجلس میں بیٹھتا ہے، اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، یاروں دوستوں سے گپیں نہیں کرتا، دنیاوی مشاغل کو خیر آباد کہہ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اس کی تعلیمات کو سننے کے لیے نورانی اور دینی مجلس میں شریک ہوتا ہے، اور وہ دو ہاتھ بڑھ کر آتا ہے، تو اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اتیتہ مشین، تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ إِلَيَّ مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا اعزاز و اکرام ہے، یعنی بندہ محتاج ہے، بندہ ضرورت مند ہے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایک بالشت جاتے ہیں، اللہ ہماری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، ہم ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اللہ دو ہاتھ بڑھتا ہے، ہم دو ہاتھ بڑھتے ہیں، اللہ چل کر آتا ہے، ہم چل کر جاتے ہیں، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر وہ ہماری طرف نہ بھی آئے تب بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اپنی چادر تلے لینے کے لیے، اپنے بندوں کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا کرنے کے لیے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا غافل بندہ بیدار ہو جائے اور میری مجلس کی طرف چل کر جائے، میں اس کو اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم 12 مہینے زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ تم 12 مہینوں میں ہمیشہ میری عبادت میں لگے رہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں مجبور کر سکتا تھا، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہمیں مرض سے شفا دیتا ہے، وہ ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہمیشہ جیسے فرشتوں کو اپنی عبادت میں لگا رکھا ہے، ویسے ہم لوگوں سے بھی اللہ کا مطالبہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے شب و روز کو صرف اپنی عبادت کے لیے مشغول نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز ادا کر چکو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں بکھر جاؤ، تمہارا جہاں دل چاہے تم جا سکتے ہو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو۔ ہمیں مقید نہیں کیا ہے، ہمیں پابند نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیں آزادی دے رکھی ہے۔ صرف کیا کہا کہ 5 وقتہ اور 5 گانا نماز ادا کر لو۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں، حساب لگائیں، 5 نمازوں میں آپ کا کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ اگر 10 منٹ مان لیں ایک نماز کے اندر، تو 5 منٹ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 50 منٹ۔ تو دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں بیماری سے شفا دیتا ہے، جو ہمیں چلاتا ہے، جنہوں نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے موت دے دے، ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور آج کل دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ غیر یقینی صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی بیماری جنم لے رہی ہے، کہیں نہ کہیں آسمانی آفت آ رہی ہے۔ ترکی کا جائزہ لے لیجئے، ترکی میں مورخین بتاتے ہیں کہ صدی کا سب سے خطرناک یہ زلزلہ ابھی آیا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ کل تک اسی ترکی میں ایسے لوگوں کی فلک بوس عمارتیں تھیں، اتنے اونچے اونچے مکانات تھے جو آسمان سے باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، اللہ نے زمین کو ہلا دیا، وہی فلک بوس عمارت زمین بوس ہو کر رہ گئی۔ ایک رپورٹ چھپی تھی، ایک آدمی کسی سے اس کے گھر میں کرائے کے لیے ایک کمرہ مانگا تھا، اس آدمی کی رپورٹ کسی نے چھاپی تھی، لیکن اس آدمی نے منع کر دیا
کہ نہیں میں تم کو کرائے میں گھر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تم اس کا بدل بہت معمولی ادا کر رہے ہو، تم اس کا کرایہ کم دے رہے ہو، ہم تم کو کرائے پر اپنا مکان نہیں دے سکتے۔ دوسرے دن زلزلہ آتا ہے، وہ آدمی خود کہتا ہے، رپورٹرز کو اپنا بیان نقل کرواتا ہے کہ کل وہ آدمی صاحب مکان تھا، اس کی اونچی بلڈنگ تھی، لمبی عمارت تھی، مجھے منع کر دیا تھا کرایہ دینے پر، اور آج حال یہ ہے کہ وہ مکان مالک اور میں کرایہ دار ایک ہی چھپر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ۔ اسی لیے آدمی کو اترونا نہیں چاہیے۔ آدمی کے پاس اگر مال و دولت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صاحب ثروت بنایا ہے تو مال کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسب دنیا کیا ہے، آپ مال جمع کرتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے شب و روز سرگرداں رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کہ جس آدمی کا ارادہ دنیا میں صرف مال و دولت حاصل کرنا ہو، دنیا حاصل کرنا ہو، دنیا دار بننا ہو، وہ آدمی شب و روز اپنے آپ کو کھپاتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت جمع کرنے کے لیے، حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا۔ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کہ جس آدمی کا ارادہ دنیا میں صرف مال و دولت حاصل کرنا ہو، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتے۔ یعنی وہ آدمی پریشان رہتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، رات میں گھر آتا سکون نہیں پاتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت جمع ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو ہمیشہ وہ اپنے کام میں الجھا رہتا ہے۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے، اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ وہ آدمی ہمیشہ پریشان نظر آتا ہے۔ جب بھی دیکھ لو، جب بھی خبر خیریت معلوم کرو، ہمیشہ اس کی زبان سے ایک ہی آواز آتی ہے، بھائی برا حال ہے، کوئی کام بنتا نظر نہیں آتا، پیسے ہمارے پاس ہیں، اللہ نے دولت دے رکھی ہے لیکن کھانے سے محروم کر دیا، میرے پاس کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن شوگر کا مریض ہوں اس لیے کھا نہیں سکتا، میرے پاس سونے کے لیے قالین ہے، تخت ہیں، پلنگ ہیں، صوفے ہیں، گدے ہیں، سارا سامان تعیش موجود ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ نیند کہاں سے لاؤ گے؟ تم سامان تعیش اور عیش کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ تم خرید سکتے، لیکن راحت کہاں سے لاؤ گے؟ سکون کہاں سے لاؤ گے؟ اگر تم نے اللہ کو ناراض کر کے مال و اسباب جمع کیا ہے اور صرف دنیا داری ہی تمہاری مقصود اور مطلوب ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معاون نہیں ہوتا، اللہ تم کو تمہارے کام میں الجھا کر کے رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَتَتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهَا، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا مقدر میں ہے۔ پورے دن وہ تلاش رزق میں مصروف رہتا ہے، سرگرداں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن دنیا کتنی ملتی ہے؟ وَمَا أَتَتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهَا، دنیا تو اتنی ہی ملتی ہے جتنا طے اللہ نے کر دی ہے، جتنا اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، اور جس آدمی کا ارادہ دنیا میں
آخرت کو کمانا ہو، آخرت کو حاصل کرنا ہو، وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کر رہا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہا ہے، دنیا کماتا ہے، لیکن دنیا کا اور اپنے مال و اسباب کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آخرت کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس آدمی کا کوئی کام نہیں الجھتا، وہ جس کام پر ہاتھ ڈال دے وہ کام سنور جاتا ہے، وہ کبھی حیران و پریشان نہیں رہتا، وہ کسی بھی کام میں الجھا ہوا نظر نہیں آتا، وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کا معین و مددگار ہوتا ہے، اس کا ہر کام ہو جاتا ہے، اور وہ جس کے کام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اللہ اس کا بھی کام سنوار دیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے، یہ دنیا سے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ اللہ کا کرنا ہے، جب آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اس کو دنیا کے پیچھے بھگاتا ہے، لیکن اگر آدمی اللہ کی طرف بھاگے، اللہ کے آخرت کو اگر اپنا حرز جان بنا لے، اپنا مقصود اصلی بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اس کے پیچھے چلا دیتے ہیں، دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں کے پاس آ گرتی ہے، لیکن یہ آدمی حریص نہیں ہوتا، دل کا مالدار ہوتا ہے، اس لیے دنیا کو لات مارتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل دنیا کی یہی حالت ہے، کوئی بھی آدمی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، عدم تیقن کی کیفیت ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، کب کس کو موت آ جائے، کب کس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کہیں آسمانی آفت آ جاتی ہے، کہیں کوئی وائرس پھیل جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک آدمی زندگی بسر کرتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس آدمی کا اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو بھی وقت دیا ہے، زندگی کا جتنا حصہ آپ کو دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ اگر آپ کی کمائی 100 روپے ہے تو کوشش کیجئے کہ اس میں سے 10 روپے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور اگر آپ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے کے لیے مختص کر دیتے ہیں تو آپ کے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ مال بڑھتا رہے گا، اور یہ صدقہ کرنا انسان کی روزی اور اس کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ پاکستان کے ایک آدمی کا واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک آدمی تھا، بہت غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، وہ یومیہ مزدوری کرتا تھا، تب جا کر کے ان کا گھر چلتا تھا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں فاقہ تک کی نوبت آ جاتی تھی، کسی دن مزدوری نہیں ملتی تھی، کسی دن کام نہیں ملتا تھا، تو ایسے ہی گھر آ جایا کرتا تھا، پھر فاقے کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ایک ولی کامل رہتا ہے ہمارے بازو میں، چلتے ہیں اپنے پریشانی ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی اس ولی کامل کے پاس جاتا ہے اور اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی پریشانی اور مصیبت بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ والے، میری حالت دیگر گوں ہے، میری حالت زار کے بارے میں آپ مت پوچھئے، میرا رزق بہت تنگ ہے، میں اگر مزدوری آج مل جائے تو پھر ہمارے گھر چولہا جلتا ہے، اگر مزدوری نہ ملے، اگر کام نہ ملے تو میرا پریوار بھوکا رہتا ہے، اسی لیے آپ کوئی تدبیر بتا دیجئے تاکہ میرے مال میں برکت آ جائے اور میرے رزق کے اندر وسعت آ جائے۔ اس نے کہا کہ جب تم کسی کے یہاں کام کرو، شام میں تمہیں مزدوری ملے تو مزدوری میں سے ایک حصہ نکال کر اللہ کے راستے کے لیے مختص کر دو، یا اگر کوئی آدمی، کوئی بندہ مل جائے جو تم سے زیادہ محتاج ہو، فقیر ہو، گداگر ہو، تو ان کو وہ روپیہ صدقہ کر دو، اور اس کو تم اپنا روزانہ کا معمول بنا لو، پھر دیکھنا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ آ کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے
یہ قصہ بیان کیا کہ میں نے اس ولی کامل سے ملاقات کی اور اپنے گھر کا حال بیان کیا، تو انہوں نے مجھے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو اگر تمہاری آمدنی 100 روپے ہے تو 10 روپے تم کسی فقیر اور محتاج کو صدقہ کر دو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ویسے ہی معمولی آمدنی ہے اور ایسے بھی گھر نہیں چل رہا ہے، تو اس ولی کامل کے بات پر عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، کم سے کم تجربہ تو ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے اپنا معمول بنا لیا، جب رات کو گھر لوٹتا تھا اگر 100 روپے کمایا ہے 10 روپے صدقہ کر دیتا تھا، 200 کمایا 20 روپے صدقہ کر دیا، ایسے ہی ان کا گھر چلنے لگا۔ انہوں نے معمول بنا لیا، روزانہ کا معمول ایسا ہی چلتا رہا۔ شروع میں آزمائش اور امتحان ہوا اس کا، اور ہوتا یہی ہے آدمی اگر دین سے دور رہتا ہے، غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ اگر دین کی طرف آتا ہے تو اس کے گھر مصائب آ جاتے ہیں، اس کے گھر مشکلات شروع میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی جانچنا چاہتا ہے کہ یہ آدمی حریص تو نہیں ہے، صرف لینے کے لیے میرے در پہ آکے اپنا سر تو نہیں جھکا رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دین کی راہ میں پہلی مرتبہ آتا ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش بھی کرتے ہیں، ان کا امتحان بھی لیتے ہیں، یہ جانچنے کے لیے کہ یہ اپنے عمل میں مخلص ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا ہی اس بندے کے ساتھ ہوا۔ شروع میں جب وہ صدقہ کرنے لگا تو ان کی مالی حالت اور زیادہ تنگ ہونے لگی، لیکن وہ باہمت آدمی تھا، باحوصلہ آدمی تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنے عمل کو جاری رکھا۔ چنانچہ وہ صدقہ کرتا رہا۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت ختم ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے رزق کا دروازہ کھل گیا، پھر اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اللہ کی طرف سے وسعت آنے لگی۔ پھر وہ آدمی خود اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ 1 سال کے بعد پھر میں اس ولی کامل کے پاس دوبارہ اپنا حال بیان کرنے کے لیے گیا، تو پہلی مرتبہ جب میں اس فقیر اور اللہ کے برگزیدہ بندے سے ملا تھا تو میری حال پھٹیچر جیسا تھی، میرے بدن پر خوشنما لباس بھی نہیں تھا بلکہ پھٹا پرانا کپڑے پہن کر گیا، میں زکوٰۃ کا مستحق تھا۔ لیکن دوسری بار جب اس ولی کامل کے مشورے اور صلاح پر عمل کر کے گیا تو میں خوشحال تھا، اب میں زکوٰۃ دینے والا آدمی بن گیا تھا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے صدقہ دینے کی برکت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی خود اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ لن تنالوا البر، کہ تم خیر تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت اور نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے نزدیک انفاق اور خرچ کرنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ اگر کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے قہر آنے والا ہوتا ہے، وہ آدمی اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہوتا ہے، اگر وہ آدمی صدقہ کر دیتا ہے تطفئ غضب الرب، تو وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالی غصے کو اور اس کے غضب کو ختم کر دیتا ہے اور غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم اللہ کے راستے میں اپنے فائدے کے لیے خرچ کیجئے۔ اگر آپ کی مالی حالت ٹائٹ ہے، اگر آپ کی مالی حالت تنگ ہے، تو اس میں وسعت لانے کے لیے کم سے کم تجربے ہی کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختص کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے، پھر آپ کے مال میں کتنی فراوانی آتی ہے۔ کم سے کم ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ لیکن جو آدمی صرف دنیا داری میں پھنس کر کے رہ جاتا ہے اور دنیا اپنی جیب میں نہ رکھ کر کے اپنے دل میں اتار لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا تمہاری جیب میں ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر نہیں جانی چاہیے۔
جس دن دنیا تمہاری جیب سے نکل کر اگر جیب کے اندر جو دل ہے اگر دل تک اگر دنیا پہنچ گئی تو یہ دنیا داری ہے، اور دنیا داری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت نہیں بلکہ وعید آئی ہے۔ اسی لیے دنیا آپ کمائیے لیکن دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا آپ کمائیے، اگر آپ کے پاس مال و دولت جمع ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک موقع، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھے گا۔ یہ معاشرے کا ایک مفسدہ ہوگا، معاشرے کی خرابی ہوگی کہ آدمی ایک وقت ایسا آئے گا زکوٰۃ تو ادا کرے گا لیکن کیا سمجھے گا؟ اس کو ٹیکس سمجھ کر کے، یعنی خوش دلی سے نہیں بلکہ اس کو مالی بوجھ سمجھ کر کے ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سماج کے اندر یہ برائی گھر کرنے لگے کہ آدمی کے پاس مال و اسباب موجود ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں بد دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس کے دل پر بوجھ اور بار محسوس ہوتا ہے اور اس کے پیشانی پر اور اس کے چہرے پر شکن اور سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اطاع الرجل زوجتہ۔ دیکھیے آج جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ، میں نے آپ کے امام صاحب سے بات کی کہ اس سماج کے اندر جو ظاہر اور غالب برائیاں کیا ہیں، کیونکہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سماج کے جو جراثیم ہیں، جو سماج کے امراض ہیں، جو سماج کے اندر برائیاں ہیں، ان برائیوں کا پتہ لگایا جائے، پھر اس کا مداوع کیا جائے، پھر ان کا علاج کیا جائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے سماج کے اندر نشہ خوری ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، شراب پی کر کے آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر ان سماج کے سامنے، یہاں کے لوگوں کے سامنے ان کی برائی، ان کی شناعت اور ان کی قباحت بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ سماج کے لوگ ان برائیوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر اس سماج اور اس معاشرے کی خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15 علامتیں ہیں، اگر وہ علامتیں کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں اگر گھر کر جائیں گی تو اس معاشرے، اس سماج کی خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے وار گناتے ہوئے ایک موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ سماج کی برائی ہے کہ آدمی سماج کے اندر رہے گا لیکن اس کے اندر برائیاں گھر کر جائیں گی۔ بس صرف ایک ہی برائی بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ وقت کی قلت ہے، رات بھی طویل ہو چکی ہے، اسی لیے زیادہ دیر آپ کے مابین بیٹھنا یا آپ کو سما خراش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو صرف ایک برائی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ۔ یہ مائیں اور بہنوں کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یعنی جب امت کے اندر یہ برائیاں داخل ہو جائیں گی کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، بیوی چاہے ناجائز بات یا کوئی بھی لگانے اور بجھانے والی بات سے اپنے شوہر کے کانوں کو بھر دے تو وہ شوہر اپنی ماں کے سامنے جا کر ماں کو زجر و توبیخ کرنے لگے، ماں کو ڈانٹنے اور پھٹکارنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات مانے گا۔ حالانکہ حدیث کے اندر ماں کے فضائل کے اندر بے شمار حدیثیں موجود ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں تلے جنت کو بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ماں کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا عذاب مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، صحابی رسول ہیں، قریب المرگ ہیں، موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، نزع کی حالت ہے، موت اب آئے تب آئے، جاں کنی کا عالم ہے۔ جب اس کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ علقمہ بستر مرگ پر ہے، مرنے والا ہے، روح فنا ہونے والی ہے، لیکن کلمہ شہادت اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کی بیوی نے جب ایک آدمی کو اس بات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ دیکھو پتہ کرو کہ ان کے والدین زندہ ہیں۔ پتہ کروایا گیا، پتہ چلا کہ والدین میں سے صرف والدہ زندہ ہیں، باقی والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ معلوم کرو کہ ان کی والدہ ان سے راضی ہیں یا خفا ہیں، کیا وہ ناراض تو نہیں ہیں؟ معلوم کروایا گیا، پتہ چلا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں لیکن اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ان کو میرے پاس بھیجو، یا ان سے کہو کہ میں ہی ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اس بڑی بی کے پاس، اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو طلب کیا ہے، یا اگر کہیں تو اللہ کے نبی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ نہیں، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی، میں خود ہی جاؤں گی۔ چنانچہ وہ بڑھیا آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو میرا ہے، جگر پارا میرا ہے، میرے دل کا خون ہے، لیکن میرے مقابلے میں اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، بیوی جو بھی پٹی پڑھا دے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور مجھے ہر معاملے میں ڈانٹتا اور پھٹکارتا ہے، اسی لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو یہ ماضی کی بات ہے، اب تو راضی ہو جاؤ، اب جو انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان زیادتیوں کو تم درگزر کرو، اس لیے کہ ان کا حال اب ایسا ہے کہ ان کی زبان سے کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن غصے میں تھی ان کی ماں، انہوں نے کہا میں تو معاف کرنے والی نہیں ہوں، انہوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے، اس لیے میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور ان کو بھڑکاؤ اور ان کو دھوکاؤ اور ان کو جلاؤ اور آگ روشن کرو اور ان کے بیٹوں کو اس کے اندر ڈال دو تاکہ وہ یہاں جل جائے۔ آگ میں جلنے کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ماں نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی نے میرے بیٹے کو جلانے کا حکم دے دیا تو اللہ کے نبی سے دریافت کرتی ہیں اے اللہ کے نبی میرے سامنے میرے جگر پارے کو آپ جلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم معاف نہیں کرتی ہو تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے ان کو معاف کی ترغیب دینے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو آگ تم جس میں جو دیکھ رہی ہو، جو دہکائی جا رہی ہے، یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ارے یہ دنیا کی آگ ہے جس میں جلانے کا قصد کر رہا ہوں۔ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کی آگ ہے جو جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی ہے، یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرمی رکھتی ہے۔ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ ارے یہ دنیا کی آگ ہے، اگر میں نے اس میں جلا دیا تو اتنی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو مرنے کے بعد یہ جہنم میں جلے گا، اور جہنم کی آگ تمہاری اس دنیاوی آگ سے 70 درجہ زیادہ گرمی رکھتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیتن، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی دنیا کی آگ جس کے اندر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، جہنم کے اندر اگر یہی آگ ہوتی تب بھی بہت کافی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، لیکن جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ گرمی رکھتی ہے۔ کلہن مثل حرھا، ہر جز کی گرمی
ہر جز کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی کے برابر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم پسند کرو گی کہ تمہارا بیٹا جہنم کی آگ کا ایندھن بنے؟ تو اس بڑھیا نے کہا نہیں، میں اپنے دل سے معاف کرتی ہوں، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، یہاں موجود آپ کے جو صحابہ ہیں ان کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر یہ بڑھیا اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا پتہ کرو کہ اب علقمہ کا کیا حال ہے۔ ادھر ماں کی زبان سے معافی کی آواز نکلتی ہے، ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں کہ دیکھو اس کو نہلاؤ کفناؤ۔ پھر اللہ کے نبی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حاضرین تھے سب کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میں سے کسی کا والدین زندہ ہیں، وہ تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے، تمہارے کسی عمل کی وجہ سے، تمہاری کسی زیادتی کی وجہ سے اگر وہ تم سے خفا اور ناراض ہیں تو تم پر میری لعنت ہے اور تم پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور جتنے صلحاء اور نیک بندے ہیں سب کی لعنت اس شخص پر ہوگی۔ اسی لیے اپنے والدین کو ناراض مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ جب میری امت میں 15 قسم کی برائیاں پائی جائیں گی تو امت کی خیر نہیں۔ تو ان میں سے ایک دو برائی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وقت بہت طویل ہو چکا ہے، رات کی تاریکی بھی بڑھتی جا رہی ہے، نیند کا تقاضا بھی ہو رہا ہے، بڑے بڑے مقررین کا بھی نمبر آنا باقی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھی آپ کے جناب حضرت مولانا و مفتی جمشید عادل صاحب قاسمی، استاد دارالعلوم وقف دیوبند، بڑے اونچے درجے پر فائز حضرت والا، اور بڑی ہی قیمتی باتوں سے آپ کو نواز رہے تھے۔ انشاءاللہ